عائشہ کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ باہر سے سب کچھ صحیح لگتا تھا، نئی خوشیاں، نئی زندگی، نئے خواب اور ایک پیار کرنے والا شوہر، لیکن وہ اندر سے ہر روز ٹوٹ رہی تھی۔ صبح جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے بڑھتے ہوئے وزن کی طرف جاتی تھی۔ کپڑوں کا ٹائٹ ہو جانا، سانس کا جلدی پھول جانا اور لوگوں کے بے وجہ کامنٹس اس کی زندگی کے اوپر بوجھ بن چکے تھے۔ کبھی کوئی یہ کہتا کہ شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی ہو، تو کبھی کوئی یہ کہتا کہ شادی سے پہلے کتنی سلم اور سمارٹ لگتی تھی، اور کبھی کبھی تو کوئی یہ بھی کہتا کہ کیا ہوا، کیا شوہر شادی کے بعد تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ یہ جملے اس کے ذہن میں ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ عائشہ صرف وزن بڑھنے سے پریشان نہیں تھی، بلکہ اس انزائٹی سے تھی جو ہر محفل میں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ عائشہ اپنے آپ کو ہر اس عورت سے کمپیئر کرتی تھی جو اس کے سامنے سلم اور سمارٹ ہوتی تھیں۔ سوشل میڈیا میں دکھنے والی تمام وہ خواتین جو بہت زیادہ سلم اور سمارٹ ہوتی تھیں، عائشہ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتی تھی۔ ان کی خوشگوار زندگی دیکھ کر وہ ڈپریشن میں آنے لگی تھی۔ اس کا سیلف اسٹیم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شوہر اس سے پیار تو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مذاق میں کہے گئے جملے بھی اس کے دل کو چوٹ پہنچا دیتے تھے۔ عائشہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت حساس ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہوئے عائشہ ہمیشہ کنفیوز ہی رہتی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ ہر کوئی صرف اس کے وزن کو ہی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک رات اس نے اللہ کے سامنے روتے روتے یہ بھی کہا کہ یا اللہ، میں اپنے آپ سے اب نفرت کرنے لگی ہوں۔ مجھے اپنی شکل اور اپنی باڈی سے اب نفرت سی ہونے لگی ہے، اور اب میں تیری ناشکری بھی ہوتی جا رہی ہوں۔ اسی رات اسے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف ویٹ لاس کا نہیں، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی امپورٹنس اور اس کانفیڈنس کا ہے جو اس موٹاپے کی وجہ سے اس نے بہت پہلے کھو دیا تھا۔ اسلام میں یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور اگر وہ اس امانت کا خیال نہیں رکھے گی تو وہ ایک بہت بڑی ناشکری کرے گی۔ اور پھر اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر عائشہ نے سوچا، اوور ایٹنگ، لیزینس اور اپنا خیال نہ رکھنا دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ عائشہ نے پہلے بھی بہت ساری ڈائٹ ٹرائی کی تھیں، جیسے کہ کریش ڈائٹ، کبھی ڈیٹاکس ڈرنک اور کبھی صرف سیلڈ۔ ہر بار تھوڑا بہت وزن کم ہوتا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ڈبل ہو کے واپس آ جاتا، اور اس طرح ہر دفعہ وزن کے ساتھ ساتھ اس کا فرسٹریشن کا لیول بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد کے بیان میں گئی۔ بیان کا ٹاپک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسی بیان نے عائشہ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک اسکالر وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ انسان زندگی میں اپنے پیٹ کے برتن سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ عائشہ کا دل کانپ گیا، کیونکہ یہ بات صرف کھانے تک نہیں بلکہ ڈسپلن تک جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیٹ بھر کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس دن عائشہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صرف مائنڈ فل ایٹنگ کرے گی، یعنی صرف بھوک لگنے پر ہی کھائے گی، ایموشنز کی وجہ سے نہیں کھائے گی۔ عائشہ نے ایک اور حدیث پر عمل کیا کہ ہم وہ قوم ہیں جو صرف بھوک لگنے پر ہی کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ دھیرے دھیرے عائشہ نے اپنی پلیٹس چھوٹی کر دیں اور کھانے کے بیچ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ عائشہ پہلے لیٹ اٹھتی تھی اور فجر کے بعد سو جانا اس کی عادت تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ حدیث پڑھی اس کی سوچ بدل گئی۔ یا اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ۔ اب عائشہ نے صبح کے وقت واک کرنا شروع کر دی، کبھی ٹیرس کے اوپر تو کبھی گھر کے آس پاس۔ یہ کوئی ہیوی ورک آؤٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کنسسٹنٹ موومنٹ تھی
جو اس کے ذہن اور جسم کے لیے شفا بن گئی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز اور مستقل چلنے کو پسند کرتے تھے۔ عائشہ نے بھی اپنی زندگی میں واک کرنے کو ایک عبادت کی طرح شامل کر لیا۔ یا اللہ، میں اپنی صحت کے لیے چل رہی ہوں تاکہ تیری عبادت صحیح طرح کر سکوں، اور اس نیت کے ساتھ اس کا ہر قدم صدقہ بن گیا تھا۔ عائشہ نے سیکھا کہ پانی پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا اور 3 سانسوں میں پینا۔ اس سے اس کی اوور ایٹنگ بھی کم ہو گئی اور ڈائجیشن بھی بہتر ہو گئی۔ ساتھ ساتھ اس نے سنہ فاسٹ بھی رکھنا شروع کیے، منڈے اور تھرسڈے کو، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ہر منڈے یعنی پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح روزہ رکھنے سے نہ صرف اس نے اپنے ویٹ کو کنٹرول کر لیا بلکہ ایموشنل ایٹنگ سے بھی جان چھڑا لی۔ اب عائشہ کا وزن دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا، لیکن اس کی انسیکیورٹیز ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ پھر کوئی کامنٹ اور پھر کوئی پوسٹ، عائشہ پھر سے ٹوٹ جاتی۔ بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اصل خوبصورتی اسکیل کے نمبرز میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے۔ عائشہ نے اپنے شوہر سے کھل کر بات کی، اپنی انزائٹیز اور اپنی تمام انسیکیورٹیز اپنے شوہر کو بتا دیں۔ اس کے شوہر نے پہلی دفعہ عائشہ کے احساسات کو سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس کے الفاظ عائشہ کی زندگی میں کتنا اثر ڈالتے ہیں۔ اب اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ نہ صرف واک کرتے بلکہ اس کو انکریج بھی کرتے۔ یہ صرف ویٹ لاس جرنی نہیں تھی بلکہ اس کی شادی شدہ زندگی کے اوپر جو وزن تھا وہ ہٹانے کا ذریعہ بنا۔ 6 مہینے کے بعد عائشہ کا وزن کافی حد تک کنٹرول ہو چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی انزائٹی اب کنٹرول میں آ گئی تھی، اسے اب کسی سے انفیورٹی کمپلیکس نہیں ہوتا تھا۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ کمپیریزن شیطان کا ہتھیار ہے، اور قرآن کی یہ آیت اس کے دل میں جیسے بس ہی گئی تھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عائشہ کی کہانی صرف ویٹ لاس جرنی کی نہیں تھی بلکہ سیلف ورتھ ریکوری کی بھی تھی۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ سنت پہ عمل کرنا کوئی ڈائٹ پلان نہیں بلکہ ایک بیلنس لائف اسٹائل ہے جو جسم، ذہن اور روح تینوں کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی شادی کے بعد وزن سے پریشان ہیں، انزائٹی، کمپیریزن اور انفیورٹی کمپلیکس جیسے مسئلوں کا شکار ہیں، ڈائٹ کر کر تھک چکی ہیں، تو یاد رکھیں سنت سلو ہے لیکن اس کے ریزلٹس سسٹینیبل ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سکون کے ساتھ ساتھ صحت عطا فرما، آمین۔